ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، اچھا اب سو جاؤ تم، آج تم نے بھی خواہ میں اتنا خون جلایا ہے، سو جاؤ محبت سے دلاور مہرین کو دیکھے بولے، جو ایک نظر اٹھائے اپنے اس قدر مہربان سے دلاور کو دیکھے مسکرائیں اور وہیں ان کے سینے پر نیم دراز ہوئی تھیں، آنکھیں موند گئیں۔ عبید کو پتہ چلا تو قیامت آئے گی، وہ ان ظالموں کو مار دے گا، یا اللہ یہ کیسی مشکل ہے، ان پتھر اور جلاد سب لوگوں کو ایک بار بھی خدا کا خوف نہیں آیا، کیسے کوئی اتنا گر سکتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی دلاور کی آنکھوں میں تکلیف دہ سرخی اتری تھی۔ مجھے آپ کو بھائی کہتے شرم آ رہی ہے، کاش میں بد لحاظ ہوتا تو آپ کا گریبان پکڑ کر آپ سے اس ظلم کا حساب لیتا، مگر مجھے خدا کا خوف ہے، کل کو امی اور بابا کو کیا منہ دکھاؤں گا، یا اللہ ان لوگوں کے دل میں رحم ڈال، یہ کیا ہو گیا ہے، مکمل اور عبید کی زندگی خطرے میں ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا، یہ کیسی مشکل ہے؟ دلاور شدید ذہنی انتشار کا شکار ہوئے، اپنی بے بسی پر دل برداشتہ تھے، آنے والے وقت کی ہولناکی نے ان کا روشن چہرہ بھی زرد کر دیا تھا۔ عبید میری بات سن لیں، مکمل بے جان سی اٹھ کر قریب ہوئے، عبید کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیے تڑپ کر بولی تھی، اور عبید کی نظریں مکمل کے وجود میں تیر کی طرح گڑی تھیں۔ اب مجھ پر کون سا ظلم توڑنے آئی ہو؟ تم مجھے ایک بار ہی مار دو، میں اس سے زیادہ برداشت کرنے کا اہل نہیں ہوں، مجھ کو خود سے رہائی دے دو، مجھے جیتے جی مت مارو۔ مکمل بنا مکمل کی بات سنے وہ تکلیف کی حد لیے اس کے آگے ہلکان سا التجا کرتے سسک اٹھا تھا، اور مکمل تو پہلے ہی گر پڑنے والی تھی، اور اب اس شخص کی یہ تباہ شدہ صورت اور آواز سنے مزید رنجیدہ ہوئی۔ خدا کے لیے میری بات سن لیں، اس سے پہلے سے وہ دونوں ہاتھوں سے اس شخص کا چہرہ تھام لیتی، وہ اسے سنگ دلی کے سنگ خود سے دور دھکیلتا لڑکھڑا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ مکمل کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا اور نہ سننا چاہتا تھا۔ مجھے نہ تمہیں سننا ہے اور نہ دیکھنا ہے اور نہ مزید چاہنا ہے، مجھے بخش دو۔ مکمل سکندر اتنا بھی مت آزماؤ کہ میں اپنی جان لینے پر مجبور ہو جاؤں۔ مکمل وہ بے قراری سے اٹھ کر اس بے رحم تک بمشکل پہنچی تھی، جو بنا کچھ سنے ایک بار پھر اپنے دل کا دکھ نکال باہر کرتا ہوا جنگلی لگ رہا تھا۔ مکمل اس تک پہنچی تو وہ دور ہٹ گیا تھا، ایسے فرار پر مکمل کی آنکھیں بھی تر ہوئی تھیں۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دیں عبید، ایسا کہہ کر میرا سانس مزید مت روکیں۔ وہ پھر سے اس کے قریب جا کر اپنا ہاتھ عبید کے سینے پر دھرے، آنکھوں میں نمی بھرے شکوہ کرتی بولی تھی۔ عبید کی شرٹ کے اوپری دونوں بٹن کھلے تھے اور اس کے بال بکھر کر بے ڈنگے ہوئے اس کی پیشانی پر ڈلکے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں زرد ہو کر تھکن سے ازبر تھیں اور ہونٹ تشنگی کا استعارہ بنے ہوئے چپ تھے۔ تم نے میرا سانس روک رکھا ہے، مجھ سے دور رہو ورنہ۔ مکمل اس پر رحم کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اسے اس کا طرز سمجھ کر دور دھکیل دینا چاہتا تھا۔ دونوں کی آمنے سامنے ہوئی آنکھیں بے حد دکھ لٹاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ورنہ تو آپ مجھے بھی نہیں کہہ سکتے میری جان کے دشمن، مجھ سے اصل بات تو سن لیں۔ مکمل کا یوں بے خود ہو کر اس کے چہرے کے قریب آنا اسے لرزا چکا تھا۔ اپنی پوری قوت سے وہ مکمل کو پیچھے دھکیلتا ہوا اسٹڈی کی طرف باقاعدہ بھاگا اور زوردار دروازہ بند کیے خود پر کیے ہر ستم پر اپنی آنکھیں مزید ویران کر گیا تھا۔ مکمل بھی بے قراری سے دروازے تک پہنچی اور اس جذباتی انسان پر اسے اب وقتی غصہ آ رہا تھا۔ عبید پلیز، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں سازش کا شکار ہو گئی تھی، خدا کے لیے مجھ پر اس حالت میں مزید ظلم مت کریں، مجھ سے اب آپ کی منتیں نہیں کی جا رہی ہیں، میرا سر مجھے کھڑا رہنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ وہ جو دروازے کے پیچھے پتھر بنا تھا، مکمل کی اس بات پر خوفناک تاثر چہرے پر لائے خونخوار ہو چکا تھا، مجبوراً مکمل کو بتانا ہی پڑا تھا۔ مجھ سے ناراض مت ہوں پلیز، رحم کریں۔ مکمل روئی سی مڑی ہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اپنی بھیگی آنکھیں موڑے رخ پلٹ چکی تھی۔ عبید دروازہ کھولے ایک سیکنڈ میں اس تک پہنچا اور اسے دونوں کندھوں تک پکڑے غضبناک ہوا۔ کیا کہا تم نے؟ سازش کس نے کی؟ مکمل مجھے بتاؤ کس نے کیا یہ سب؟ کس کی موت آئی ہے؟ بولو۔ مکمل کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا جب مکمل نے اس شخص کی سرخ ہوتا چہرہ دیکھا تو وہ کانپ سی اٹھی تھی۔ وہ غصے کی انتہا پر آیا ہوا ایک وحشی درندہ ہی لگ رہا تھا۔ آپ کو میری قسم آپ کچھ نہیں کریں گے؟ خائیں میری قسم۔ عبید کا تو بس چلتا اس بندے کو زندہ درگور کر آتا۔ مکمل کی بات برے طریقے سے اگنور کیے وہ ابھی تک سختی سے اپنے جواب کا منتظر تھا۔ مکمل مجھے بتا دو پلیز، کیا یہ حیا نے کیا ہے؟ بولو۔ عبید اپنے آپے سے باہر آ چکا تھا اور مکمل کو لگا وہ بول نہیں پائے گی۔ عبید کا دہشت طاری کرتا تیش تو واقعی کسی کی جان لے سکنے کی طاقت رکھتا تھا۔
آپ کچھ نہیں کریں گے؟ اگر آپ یہاں سے باہر گئے تو پہلے تو نہیں، مگر اب میں اپنی جان ضرور لوں گی۔ مکمل کو اس قیامت کو روکنے کا بس یہی آخری حل دکھائی دیا تھا اور عبید نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ وہ خوفناک جلال میں آ چکا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ عبید ملک ہر اس انسان کو زندہ درگور کر دے گا جو میرے علاوہ تمہیں تکلیف دے گا۔ تمہیں تکلیف دینے کا حق بھی صرف میرا ہے۔ کٹھور تو وہ ابھی بھی تھا، مگر فی الوقت مکمل کا اس کا یہ ہولناک غصہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ جتنی مرضی دے لیں، مگر خود کو اس اذیت سے نکال دیں۔ پلیز ہوش سے کام لیں۔ حیا نے شروع دن سے ہی مجھے جھوٹ بول کر آپ کے خلاف کرنا چاہا تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ وہ ساڑی اس کی ہے۔ وہ مجھے کہتی رہی کہ آپ اس سے محبت کرتے تھے اور وہ آپ کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ مکمل تھک گئی تھی۔ ابھی اس شخص کے سینے پر اپنا وجود دھرے بہت بے جان سی ہوتے بولی تھی۔ عبید کا تو ماتھا یوں تنا تھا کہ ابھی ابری رگیں پھٹ پڑیں گی۔ تم مجھے روک کیوں رہی ہو مکمل؟ خود میں کس لیے جکڑ رہی ہو؟ مجھے اس حیا کا سانس روکنا ہے۔ میں اس سے اس جرم کے لیے سزائے موت دینا چاہتا ہوں۔ اس نے تمہیں نہیں، مجھے گھائل کیا ہے۔ عبید اب مکمل کو خود سے دور پٹک دینا چاہتا تھا، مگر وہ آج اسے نہیں جانے دے سکتی تھی، اس لیے کہ مکمل کو آپ کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ مکمل کا علاج آپ کے پاس ہے۔ آپ اگر تکلیف دیتے ہیں تو اس کا مرہم بھی دیا کریں۔ قسم سے ساری زندگی ہنس ہنس کر آپ کا ہر ستم سہ لوں گی۔ مکمل کی مرجھائی آواز اور بے جان سا لمس اس پاگل ہوتے شخص کو مدھم کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے جان وجود والی اس پہاڑ کے حصار میں تھی۔ وہ اسے اٹھائے بیڈ تک لے کر گیا اور بہت احتیاط سے اسے لٹا دیا۔ مکمل اسے دیکھ رہی تھی جو واقعی اب مدھم ہو چکا تھا۔ مکمل، میرے ارادوں کی راہ میں آج آئی ہو، پھر کبھی مت آنا۔ حیا کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر وہ ارسل کی محبت نہ ہوتی تو ابھی تک وہ سانس نہ لے رہی ہوتی۔ اسے لٹائے وہ خود حقارت اور طے شدہ ہو کر اپنا سر برے طریقے سے جکڑ کر داڑا تھا۔ مکمل بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ ہم اسے مل کر سمجھا بھی تو سکتے ہیں نا؟ ارسل بھائی کتنے اچھے ہیں۔ مکمل کے بیٹھتے ہی وہ حیرت زدہ سا ہو کر اس کے ساتھ بیٹھا۔ یہ کس مٹی کی بنی تھی کہ جس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا؟ اسی کا سوچ رہی تھی۔ خود پر عبید کی ظالم بے یقین نظر پڑتے ہی وہ بھی سنجیدہ اور اداس ہوئی تھی۔ اسٹاپ دس! اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ ارسل کا سایہ بھی پا سکے۔ تم سو جاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو۔ صحیح جان چھڑانے اور ڈانٹنے والے انداز میں وہ اس ننھی جان پر ایک بار پھر داڑا تھا، مگر مکمل کی روئی آنکھیں دیکھ کر ٹھٹکا۔ مجھے آپ چاہیے۔ مکمل کی روتی خواہش پر عبید کا پارا مزید چڑھا تھا۔ لیٹو فوراً، اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اب اگر تمہارے وجود پر ہلکی سی تپش تک آئی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ مکمل تو اب ایک لمحے کو حیرت زدہ تھی کہ یہ شخص پیار جتا رہا ہے یا غصہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل کے چہرے پر اپنے جیسی تھکی سی مگر بے حد پیاری مسکراہٹ ابھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جو اسے بہت آرام سے دوبارہ لٹانے کے بعد خود بھی اس کے تکیے پر ہی سر رکھے اس کے ساتھ سیدھا لیٹ چکا تھا۔ اپنی نظروں کا امام زامن باندھیے مجھے، آپ کے زمانے کی مجھ کو نظر لگ گئی ہے۔ آئی لو یو، اپنی طرف رخ پھیر کر کہتی مکمل اسے شدید جھٹکا دیے آنکھیں موند گئی تھی۔ شاید اس سے زیادہ وہ جاگ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی بھی نیند کی گولیوں کا گہرا اثر تھا۔ عبید نے ہونک زدہ ہو کر مکمل کا چہرہ دیکھا اور پھر ہاتھ جو عبید کے چھوڑے سینے پر دھرا تھا۔ یہ اظہار ابھی بھی مجھے میرا نہیں لگا۔ تم اس معاملے میں اپنی سی نہیں لگی ہو، عبید کہہ کر رخ دوبارہ پھیر دینا چاہتا تھا، مگر مکمل کا ہاتھ اس کے سینے پر پہنچ کر اس کا رخ اپنی طرف جامد کر گیا تھا۔ وہ بہت نرم سی پرسکون مسکان سجائے اپنی خطرناک آنکھیں کھولے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ عبید کا دل چاہا آج اس اظہار پر ایمان لے آئے اور بدلے میں اس رگ جان کو بھی اقرار کا لمس عطا کرے، مگر وہ فی الوقت بھی ایک گھمنڈی ہی تھا۔ بے یقین، پاگل، ظالم، بے حس، جلا سب ہوں، پر باخدا صرف آپ کی ہوں۔ عبید ملک نے مجھے اپنی ان جادوئی آنکھوں سے اپنے بس میں کر لیا ہے۔ مجھے کبھی خود سے دور مت کریے گا عبید۔ مجھے میری سابقہ محبت کی ایسی کوئی سزا مت دیجیے گا جو آپ سے دوری کی شکل میں ہو۔ جانتی ہوں آپ پر آپ کی برداشت سے زیادہ بوجھ ڈال گئی تھی، مگر اب میرے اندر باہر آپ ہیں۔ سر اٹھائے وہ پورے حق سے عبید کی بازو کھول کر اسے تکیے بنائے اس جان سے پیارے عبید کے سینے میں سمٹ گئی تھی، اور عبید تو یوں تھا کہ جیسے وہ اسے ہاتھ لگا کر پتھر کر گئی تھی۔ مکمل، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے اتنے قریب مت آؤ۔ میں ایک سیاہ سائے کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ مجھے اتنی جلدی میرا علاج مت دو، کچھ اور تڑپنے دو، سسکنے دو۔ دونوں ہی اس قدر قریب ہو کر بے جان سے تھے۔ مکمل نے اپنی ہلکان آنکھیں اٹھائیں تو دل تک میں سہائی اترتی محسوس کیے مسکرا دی۔ آپ کو تکلیف اتنی پسند کیوں ہے؟ تبھی بدتمیز آپ کی جان نہیں چھوڑتی۔ آپ نے تو مجھے دھمکی دے دی کہ میں اب یوں
فیور زدہ نہیں ہونی چاہیے، مگر میری بھی تو سن لیں۔ آج کے بعد میں نے بھی آپ کے سر کا درد دیکھا تو آپ کی جان لے لوں گی۔ میں بہت ظالم ہوں، اور یقین کریں کہ آپ کے جان لینے کے طریقے سے ہر گنا زیادہ برا طریقہ آزماؤں گی۔ مکمل آنکھوں میں معصوم سی خفگی لائے پورے لاڈ سے اس شخص کی آنکھیں دیکھ بولی، جو حسد زدہ سا اسے یوں شہ رگ کے قریب کیے حیران سا تھا۔ آخر اسے محسوس کرتا، اسے دیکھتا یا اس کی بات سنتا۔ یہ درد تو قبر تک ساتھ جائے گا، میری خلاصی تو تمہارے بس میں بھی نہیں۔ مکمل اب سو جاؤ، مجھے مزید ہلکان مت کرو، میں تمہیں مزید نہیں دیکھنا چاہتا۔ بے بسی سے وہ اس دل فریب اور دل کو بہکاتی مکمل سے فرار کی درخواست کر رہا تھا، اور وہ اپنے اس انوکھے پیس کی طرف دیکھ کر بمشکل ہنسی دبا سکی تھی۔ ٹھیک ہے، مت دیکھیے، پر میں تو اب آپ کو دیکھ کر جینا چاہتی ہوں۔ آپ بہت مشکل انسان صحیح، پر مکمل پر آپ سے زیادہ ٹیڑھی ہیں۔ آپ کو بھی دیکھنے کی عادت ڈال دے گی۔ ہلکی سی شوخی لیے وہ نازک نڈال پری چہکی تھی، مگر عبید ملک کا دل ویسا ہی بے مراد تھا۔ اسے حیا پر رہ رہ کر نفرت ابل رہی تھی۔ پلیز سو جاؤ، شدید ضبط کیے سختی سے کہہ کر وہ دوبارہ اس ظالم کی طرف منہ پھیر چکا تھا، مگر مکمل پھر سے اس کا چہرہ روبرو کیے اپنے ہاتھ عبید کے اوپری ہونٹ پر دھرتی ہوئی تل تک گئی۔ عبید اب اٹھ جانا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی تو اس کا صبر آزما رہی تھی۔ آپ کا یہ دل بہت پیارا لگتا ہے مجھے، اسے مجھے دے دیں۔ میرے پاس تو چہرے پر ایک بھی نہیں۔ نچلا ہونٹ معصومیت سے پھیلائے اب مکمل صاحبہ شدید خطرناک ہو رہی تھیں۔ اب کی بار وہ پگلا بھی کرنٹ کھائے رخ مکمل کی طرف کر چکا تھا، جس پر وہ گھبرا کر آنکھیں مید چکی تھی۔ اس کبوتر کی طرح آنکھیں فوراً سے بند کرنے کے حسین انداز پر تو وہ جلاد بھی مسکرایا تھا۔ تم سب لے لو، پر آج مجھ پر رحم کر لو۔ میں فی الوقت کوئی ہتھ پار نہیں کرنا چاہتا۔ اپنی اور میری طبیعت پر رحم کھاؤ، بڑے غرور سے کہہ کر وہ مکمل کو ساکھ کیے ایک بار پھر رخ پھیرے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ مکمل کو لگا اس کا دل تک عبید کی اس بات پر کام گیا ہے۔ اب واقعی مکمل کو بھی سونے میں ہی عافیت لگی تھی، مگر اب کی بار دونوں کے چہرے پر ایک پراسرار تلمسی مسکراہٹ ضرور ابھری تھی۔ اب کی بار وہ دونوں واقعی میں سونے کے لیے آنکھیں بند کر چکے تھے۔ زوردار طریقے سے حیا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ابھی فریش ہو کر نکلی تھی اور آئینے کے سامنے بڑی ادا سے کھڑی بال ڈرائی کر رہی تھی۔ اس اچانک افتادہ پر تو اس پر سکتہ طاری ہوا تھا۔ عبید دروازہ پٹک کر بند کیے 2 سیکنڈ میں اس کے قریب پہنچ کر اسے ایک ہی جھٹکے میں گھما کر دیوار سے زوردار طریقے سے پٹک چکا تھا۔ یہ سب اس قدر اچانک تھا کہ حیا کو لگا کہ وہ نہ بول پائے گی اور نہ ہی اب زندہ رہ پائے گی۔ عبید کی آنکھوں میں اترا خون اس کا چہرہ خوف زدہ اور حلق خشک کر گیا تھا۔ عبید کی پتھرائی نفرت زدہ نظر حیا پر یوں تھی کہ وہ اس کی جان لینے آیا تھا۔ تمہیں بہت بار وارن کیا، مگر تم نے سنبھلنے کی کوشش نہیں کی۔ تم نے مکمل کو مارنے کی کوشش کرنے سے پہلے اپنی موت کے بارے میں تو سوچا ہوگا۔ آج یہاں میں تمہارا گلا دبانے آیا ہوں۔ تم تو عورت ذات پر دبا نکلی ہو حیا ملک۔ شیطان بھی تم سے کلاسز لینے آتا ہوگا۔ مکمل کے منع کرنے کے باوجود ہنکارتا ہوا وہ اس بے جان حیا پر آج کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا۔ حیا کی آنکھوں میں پھیلا خوف بہت بھیانک تھا۔ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی عبید کچھ دور ہٹے ٹیبل سے چھری اٹھائے ایک بار پھر حیا کے روبرو ہوا۔ اب تو بیچاری کا سانس تک رک چکا تھا۔ اپنی یہ بکواس روک لو، ورنہ میرے ہاتھوں آج تمہارا قتل ہوگا۔ تمہیں تو میں پولیس کو دوں گا۔ تم اتنی آسان موت کی مستحق نہیں ہو، تم ذلت کی حقدار ہو۔ اب تو حیا کے چہرے پر تکلیف دہ رنج ابھرا تھا۔ یہ شخص تو واقعی اسے مارنے آیا تھا۔ نہیں پلیز یہ مت کرنا، ٹھیک ہے؟ میں اب کچھ نہیں کروں گی، پلیز عبید مجھے معاف کر دو۔ عبید کی دھمکی پر محترمہ فوراً سے بیگی بلی بنے منت پر اتر آئی تھی۔ عبید اس پر کہکا لگانا چاہتا تھا، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ تم موت کی حقدار ہو حیا۔ تم نے مکمل اور ارسل کو تکلیف دی ہے۔ تم کم از کم میرے لیے کبھی قابل معافی نہیں ہو۔ کاش مجھے ایک خون معاف ہو سکتا تو خدا کی قسم عبید ملک تمہارا نام و نشان مٹا دیتا، پر میں جانتا ہوں کہ وہ مر جائے گا، اور وہ مر گیا تو عبید ملک مر جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عبید ملک کا دل رک گیا تھا۔ آخری بات پر وہ صرف سوچ ہی پایا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور وہ ارسل کی وجہ سے آج ایک بار پھر اس حیا کا خاتمہ کرنے سے ڈرا تھا، اور حیا نے چہرے پر پھر سے ناگواری لائے دل میں اس ارسل اور مکمل کو موت کی کئی بددعائیں دے ڈالی تھیں۔ چھوڑو مجھے، حیا نے اس کی وحشی گرفت ہٹانے کو حقارت سے کہا، مگر عبید وہ چھری اس کی گردن پر رکھے ایک بار پھر اس کا سانس بند کرتے غضبناک ہوا۔ ذرا سی حیا کی حرکت اسے موت کے منہ میں اتار سکتی تھی۔ اپنی زندگی میں عبید ملک نے کسی کو دوسری وارننگ نہیں دی، مگر تمہیں ایک کے بعد ایک دیتا جا رہا ہوں۔ پر حیا اب اسے واقعی پتھر پر لکیر سمجھنا، اگلی بار یہ چھری تمہاری گردن کے پار ہوگی۔
मुकमिल और अरसल से जितना मुमकिन हो सके दूर रहना। तुम्हारा बदबख्त साया तक मैं इन दोनों पर नहीं देखना चाहता। अगली बार तुम्हें मारकर मुझे सजाए मौत भी सहनी पड़ी तो खुशी खुशी सहूँगा। ये बात अपनी इस मनहूस खोपड़ी में बिठा लो, फिर तुम्हें मेरे अताब से तुम्हारे प्यारे डैडी भी नहीं बचा सकेंगे। इसकी बाजू बेदर्दी से खींचकर वो इसे बेड पर बेदर्दी से धक्का देते, साथ ही छुरी फर्श पे दे मारते चिल्लाया था। हया ने इसे हकारत से देखा, जो अपने गुस्से को काबू किए अब इसे नफरत से देख रहा था। तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम मारोगे मुझे। जंगली दरिंदे हया को मौत से डरा रहे हो, जिससे खुद मौत डर जाए। दिल में जलन और तैश लिए वो बेड पर गिरी हुई इसे बहुत नॉर्मल अंदाज में देख रही थी। अगर मेरे इख्तियार में अरसल की खुशी नहीं है तो मैं इसे तुम जैसी सजा से ज़रूर बचाऊंगा। तुम अगर अपनी खुशकिस्मती का तयन कर लेती तो आज यूं बेवकत ना होती। मुझे तुम पर इसलिए रहम आता है कि तुम भी कहीं ना कहीं उबैद मलिक जैसी हो। मैं भी दायरों में घूम कर अपने हासिल की नाकदरी कर रहा हूँ, और नाकदरी तो अजाब को बहुत जल्द जन्म देती है। या मुझे तुम पर तरस आता है कि तुमने अरसल मंसूर को गंवा दिया है। उबैद का दिल भी ये सोचकर रंज में मुब्तला था, मगर वो हया पर अपनी वहशतनाक नज़रें जमाए मुड़ चुका था। अपनी जान बख्शी को मुकमिल और अरसल की ज़िंदगी का सदका और अपनी भीख समझना। अब मेरे रास्ते में मत आना हया मलिक। रुख फेरे वो एक बार फिर खूंखार नजरें लिए इस फसादी हया को देखे दाड़ा और बाहर निकल गया। हया अपना चेहरा और सांस बहाल किए उठी और अगले ही लम्हे वो कहका लगाई हंसी। ये लड़की तो वाकई बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी। अपने बिखरे बाल दोनों हाथों से समेटे वो आईने के सामने आई और फिर से बड़ी दिलकश मुस्कुराहट के संग अपने बाकी के बाल सुखाने लग गई। चच चच बेचारा उबैद मलिक, बेचारी मुकमिल और बेचारा अरसल। पहले मेरी तुम तीनों से बस लड़ाई थी और अब जंग है। मुकमिल को पहले तो छोड़ दिया था, अब हया मलिक इसके साथ साथ तुम्हारे इस दूसरे जान वाले तोते अरसल को भी मारेगी। सबको मार दूंगी उबैद मलिक। फिर तुम गली गली की खाक छानते फिरोगे। तुम्हारे ये दोनों प्यारे तुमसे छीन कर तुम्हारा ये दोनों से एकदम जमीन से ना लगा दिया तो मेरा नाम भी हया मलिक नहीं। अगले ही लम्हे हया के चेहरे पर क़यामत खेज उताब उभरा था। तुम्हें अपना तो अब हया मलिक हर सूरत बनाएगी, ना बना पाई तो अपने साथ साथ तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। अब हया तुम्हें जलील और रुस्वा करेगी। दहशतनाक होती हया पे भूल चुकी थी कि इज्जत और जिल्लत देने वाला और ऊपर आसमान पे बैठा है। अब जो करने वाली थी वो सबको वाकई में हिला देने वाला था। अब तो इस बेलगाम बला को रोकने वाला सिर्फ अरसल मंसूर था। मुझे ही नहीं बल्कि हम सबको तुम्हारी फिक्र है जान। तुम वहाँ सेफ नहीं हो रूही, बल्कि आसमानी नफीस सूट में बिल्कुल रेडी होकर बाहर गाड़ी की तरफ आते बोली थी। वो शायद हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी। दूसरी तरफ मुकमिल धीमी सी मुस्कान लिए बेड से टेक लगाए अब बहुत बेहतर लग रही थी, और वो मज़ीद बेहतर हुई जब मिस्टर अकड़ू कमाल की अदा दिखाते रूम में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर रहे थे। हया का दिमाग दुरुस्त करने का इसके चेहरे पर कोई तासुर ना था। दोनों की नज़रें मिलीं तो मुकमिल का दिल चाहा फ़ोन भी बंद कर दे, मगर वो तो अब अलमारी खोले बड़े संजीदा अंदाज में अपना सूट निकाल रहा था। मैं उबैद के पास ही सेफ हूँ, आप सब फिक्र मत करें। मुकमिल की मोहब्बत से भरी नज़रें तो अपने डैशिंग से फुल ब्लैक शर्ट एंड ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस उबैद मलिक पर थी, जिनकी ठंडक अब उबैद भी महसूस कर रहा था। आर यू श्योर? रूही तो अभी भी बहुत हल्कान और खौफज़दा थी। यस 100%। मुकमिल का यकीन तो वाकई ऐसा मजबूत था जो रूही को भी मुतमईन कर चुका था। ठीक है मेरी जान, अपना बहुत ध्यान रखना। रूही इसे हिदायत करती फ़ोन बंद कर चुकी थी। उबैद ने एक नज़र मुड़ कर देखा तो वो जालिम इसी को देखे जा रही थी। उबैद इसकी ये नज़र अपने तमाम तर अकड़ेपन के बावजूद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी अपना निकाला सूट वहीं सोफे पर धरे वो इस तक आया और बड़े संजीदा तासुर के साथ इसके करीब आए बिल्कुल सामने बैठ गया। मुकमिल का चेहरा ही नहीं बल्कि आंखें भी मुस्कुरा रही थी। तुम मेरे पास सेफ हो लेकिन मुझसे सेफ नहीं हो। क्यों ऐसे देखती हो जैसे सिर्फ मेरी हो? हाय, इस जालिम के लफ्ज़ भी इसी के मिजाज के बरहम और अकड़े थे। मुकमिल की हंसती आंखें एक लम्हे को वीरान हुई थीं। देख रही हूँ कि मेरे सितम के बावजूद आप मुझ पर इतने मेहरबान हैं, तो फिर अगर मैं सितमगर ना होती तो क्या होता? मुकमिल होंग ज़दा और हसरत ज़दा सी टेक छोड़े इसके करीब होती इसकी दलमसी आंखों में झांके सवाल कर रही थी। तो तुम मेरी जान से कहीं बढ़कर अफजल ठहरती? उबैद भी बिना सोचे इसकी पागल करती आंखों में डूबता हुआ बोला था। और अगर बेवफा हो जाऊं? मुकमिल का सवाल नश्तर की तरह इस शख्स के सीने में पवस हुआ था। तो मैं समझूंगा मेरी इतनी ही जिंदगी थी। एक ही लम्हे में वो मुकमिल की भी जान निकाल लेता था, इसे खुद में गर्क कर लेता था।
کیا آپ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے؟ یہ پہلی حسرت تھی جو مکمل کی آنکھوں میں پھر سے نمی لائی تھی۔ عبید نے اس کی بھیگی آنکھیں اور بے آس ہونٹ دیکھے یہ اندازہ لگایا کہ وہ معافی کا پروانہ لینے کو شدت سے مچل رہی ہے۔ تم کیا کرو گی معافی لے کر؟ نہ تم نے جان بوجھ کر محبت کی تھی نہ میں نے۔ پھر تم کس حق سے مجھ سے معافی مانگو گی اور میں کس حق سے معاف کر دوں گا؟ مکمل، مجھے کبھی تم پر ترس آتا ہے اور کبھی خود پر، مگر کل رات اس تیسرے پر آیا۔ کل مجھے لگا کہ تم تھوڑی سی میری ہو گئی ہو۔ وہ دیوانگی اور بے قراری سے اپنی آنکھیں مکمل کے بے جان چہرے پر فوکس کیے دکھ سے بولا تھا۔ مکمل تو اس شخص کو گول کر پی جانا چاہتی تھی۔ وہ اسے اب سچ میں اپنی دوا لگا تھا۔ آپ مجھے خود کے پیچھے خوار کرنے کے بعد اپنا آپ دیں گے، ہے نا؟ مکمل کی آنکھیں ویرانی لیے ابھی بھی نم تھیں اور اس بات پر عبید دل خراش سا ہنسا تھا۔ ابھی نہیں دوں گا اپنا آپ تو ابھی تمہیں بالکل نہیں دوں گا۔ میں تم پر ہر رحم کروں گا مگر اظہار ابھی نہیں۔ میں جانتا ہوں تمہارا اس تیسرے کو چاہنے میں کوئی قصور، پر میں پھر بھی انا پرست ہوں۔ تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ تمہیں میری سزا تب تک سہنی ہوگی جب تک تم میری نہیں ہو جاتی۔ مکمل اب واقعی اس شخص کی باتوں سے رو دینے والی تھی۔ یہ شخص انتہا کا مہربان ہو کر بھی بے حد کٹھور بھی تھا۔ آپ بہت ظالم ہیں۔ مکمل کی آنکھیں پھر سے نم تھیں اور وہ شخص اپنا صبر کھو رہا تھا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دی مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔